رحیم تمام مسلمان بہن بھائیوں کی خدمت میں السلام علیکم۔ یہ میرے سامنے صحیح بخاری شریف مترجم جلد دوم مکتبہ رحمانیہ اردو بازار لاہور کی چھپی ہوئی اس کا یہ 1999 کا ایڈیشن میرے پاس موجود ہے، مولانا وحید الزمان کا ترجمہ کیا ہوا۔ اگر کسی کے پاس کوئی اور ایڈیشن ہو تو وہ اس میں سے اس طرح سے حوالہ ڈھونڈ سکتا ہے۔ میں آپ کو ایک حوالہ اس میں سے دکھانا چاہوں گا، صحیح بخاری شریف جلد دوم صفحہ 470، اور اگر کسی کے پاس کوئی اور ایڈیشن ہو تو وہ پارہ نمبر 14 کتاب المغازی میں جا کر حدیث نمبر 954، اور اس باب کا نام ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ رضی اللہ عنہا تمام بہشتی عورتوں کی سردار ہے، اور نیچے روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ رضی اللہ عنہا میرا ایک ٹکڑا ہے، جو کوئی فاطمہ کو غصہ دلایا اس نے مجھ کو غصہ دلایا۔ یہ اس کا عربی متن بھی دیکھ لیجئے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فاطمہ بعضۃ منی فمن اغضبها اغضبنی۔ اب میں اسی صحیح بخاری کی جلد دوم میں آپ کو یہ دکھانا چاہوں گا کہ جس فاطمہ کو رسول اللہ نے بہشتی عورتوں کی سردار اور اس کے غصے کو اپنا غصہ قرار دیا، اس کے ساتھ رسول اللہ کی وفات کے بعد کیا کیا گیا۔ یہ میرے پاس صحیح بخاری شریف جلد دوم صفحہ 674 اور پارہ نمبر 17 کتاب المغازی میں حدیث نمبر 1384 موجود ہے کہ فلاں 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 نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی نے کسی کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ترکہ مانگتی تھیں ان مالوں میں سے جو اللہ نے آپ کو مدینہ اور فدق میں عنایت فرمائے تھے، اور خیبر کے 5ویں حصے میں سے جو بچ رہا تھا۔ ابو بکر صدیق نے جواب دیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا ہے، ہم پیغمبروں کا کوئی وارث نہیں ہوتا، جو ہم مال و اسباب چھوڑ جائیں وہ سب صدقہ ہے۔ البتہ اس میں شک نہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اس مال میں سے کھائیں، اور میں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خیرات کو اسی حال پر رکھوں گا جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھی، اور جیسا آپ کیا کرتے تھے میں ویسا ہی کرتا رہوں گا۔ غرض ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ کو اس ترکہ میں سے کچھ بھی دینا منظور نہ کیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے ابو بکر رضی اللہ عنہ پر غصہ آیا، انہوں نے ان کی ملاقات ترک کر دی اور مرنے تک ان سے بات نہ کی۔ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صرف 6 مہینے تو زندہ رہیں۔ جب ان کی وفات ہوئی تو ان کے خامند حضرت علی رضی اللہ نے رات ہی کو ان کو دفن کیا اور ابو بکر صدیق کو ان کی وفات کی خبر نہ دی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان پر نماز پڑھی۔ جب تک فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا زندہ تھیں تو لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ پر بہت توجہ رکھتے تھے۔ جب ان کی وفات ہو گئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ لوگوں کے منہ ان کی طرف سے پھرے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ یہاں پر یہ حضرت فاطمہ کی وفات کا ذکر ختم ہو گیا۔ آگے حضرت علی اور حضرت ابوبکر کے درمیان کی کچھ معاملات کا واقعہ ہے، اور کافی لمبی حدیث ہے جس کا یہاں پہ بیان کرنے کا ٹائم نہیں ہے، جس کو پڑھنے کا شوق ہے وہ پڑھ سکتا ہے۔ اب میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے، شیعہ اور سنی سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ اللہ جس نے یہ فرمایا کہ قرآن میں بھی غور و تدبر کرو، ذرا آؤ آپ اپنی صحیح بخاری میں غور کرو۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہاں جو حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ ہم پیغمبروں کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم پیغمبروں کا کوئی وارث نہیں ہوتا، اگر واقعی حضرت ابوبکر سچ بول رہے تھے اور یہاں پہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ پیغمبروں کا کوئی وارث نہیں ہوتا، تو پھر قرآن میں کیوں یہ موجود ہے کہ ہم نے سلیمان نبی کو داؤد نبی کا وارث قرار دیا؟ اس کے بعد وہ آگے چلتے ہوئے یہ کہتے ہیں حضرت ابوبکر کہ حضرت محمد کی اولاد اس مال میں سے کھائیں گے، اور میں تو حضرت کی خیرات کو اسی حال پر رکھوں گا جیسے حضرت کی زندگی میں تھی اور جیسا آپ کیا کرتے تھے۔ تو یہاں پہ ایک سوال تمام سنی بھائیوں سے ہے کہ اگر وہ واقعی اپنے دعوے میں حضرت ابوبکر سچے تھے تو کس دنیا کے قانون میں اور کس قرآن کے قانون میں اور کس حدیث کی کتاب میں یہ موجود ہے کہ جب ایک شخص وفات پا جائے تو اس کی میراث کو تقسیم کرنے کی بجائے اس کی اولاد میں، اس کے وارثوں میں ایک حکمران وارث بن جائے اور اس کو اپنے قبضے میں رکھ کے یہ کہے کہ میں تو اسی طرح سے استعمال کروں گا جیسے وہ شخص استعمال کرے گا؟ یہ دنیا کی کس قانون کے تحت حضرت ابوبکر نے فرمایا؟ آگے یہ ہے کہ اب آپ خود دیکھ لیں کہ جس فاطمہ رضی اللہ عنہا کو سلام اللہ تعالی علیہا کو رسول اللہ نے جنتی عورتوں کی سردار اور ان کے غصے کو اپنا غصہ کہا، ان سے
حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پر غصہ آیا، انہی باتوں کی وجہ سے غصہ آیا جو انہوں نے اوپر کی. انہوں نے ان کی ملاقات ترک کر دی اور مرنے تک ان سے بات نہ کی. وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صرف 6 مہینے تو زندہ رہیں. جب ان کی وفات ہوئی، ان کے خاوند حضرت علی نے رات ہی کو ان کو دفن کر دیا اور ابو بکر صدیق کو ان کی وفات کی خبر نہ دی. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان پر نماز پڑھی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ پڑھی، اور جب تک حضرت فاطمہ زندہ تھیں تو لوگ حضرت علی پر بہت توجہ رکھتے تھے. جب ان کی وفات ہو گئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ لوگوں کے منہ ان کی طرف سے پھرے ہوئے معلوم ہوتے ہیں. اس وقت انہوں نے ابو بکر سے صلح کر لینا مناسب سمجھا. اب یہ حدیث کافی لمبی ہے اور یہاں پہ حضرت فاطمہ کا بیان کی وفات کا بیان ختم ہو گیا. جو شخص پڑھنا چاہے وہ اگلے 2 صفحوں پہ پڑھ لے گا. اس میں بہت ساری چیزیں واضح ہو گئی ہیں کہ جس بیٹی کو رسول اللہ نے چھوڑا اس کا ترکہ کیوں غصب کیا گیا. اس غصب پہ جس کے غصے کو رسول اللہ اپنا غصہ قرار دیں، اگر شیعہ ایسے شخص پہ راضی نہیں ہیں تو شیعوں پہ لعن طعن مت کی جائے. اس شخص کے اعمال پہ دیکھا جائے جس نے ایسی رسول اللہ کی بیٹی کو ناراض کیا کہ جو جنتی عورتوں کی سردار ہے. اور حضرت علی کی طرف سے لوگوں کے منہ پھر گئے، یہ بھی آپ نے پڑھا ہوگا، ٹھیک ہے. اور پھر آپ نے صلح کر لینا مناسب سمجھی. یہاں بھی یہ واضح ہو گیا ہوگا کہ حضرت علی نے تلوار کیوں نہ نکالی، کیونکہ پوری امت ایک ایسے رستے پہ چل پڑی تھی جو اہل بیت کا مخالف رستہ تھا. کسی کو فرق نہیں پڑا اس وقت صحابہ کرام میں سے کہ رسول اللہ کی بیٹی کا حق غصب کیا گیا، وہ غصے میں وفات پا گئیں، کسی کو فرق نہیں پڑا. تو حضرت علی بہر کیف ایک امام تھے اور اپنے دور کے ایک امام تھے. جیسے رسول اللہ کو مکہ میں کفار کے زمانے میں انتہائی خاموشی کے ساتھ زندگی بسر کرنا پڑی، حضرت علی کو بھی مدینہ میں منافقین کے دور میں بہت ہی خاموشی کے ساتھ زندگی بسر کرنا پڑی. لیکن میرے تمام مسلمان بھائی یہ تو بتائیں کہ حضرت فاطمہ کا اتنا بڑا حق غصب کرنا اور حضرت فاطمہ کا غصہ ہو جانا جو جنتی عورتوں کی سردار ہیں، کیا آپ کی نظر میں، اہل سنت بھائیوں کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا؟ جبکہ یہ روایات آپ کی صحیح ترین کتاب صحیح بخاری میں موجود ہے. دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ہی اچھے طریقے سے دین اسلام پہ عمل کرنے کی اور اسے سمجھنے کی اور صحیح اسلام کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.